پتہ نہیں کتنا وقت بیتا، وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ کیا کرے گی، وہ کیا کہے گی۔ تھپڑ بھی مار دیتی تو وہ تیار تھا، اتنا تو بنتا تھا اس کا۔ صرف ایک امکان تھا جو وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، کہیں وہ اسے چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ اس کے علاوہ کرے جو کرے اس کے ساتھ اسے قبول تھا۔ درخشے کی آنکھوں کی پتلیوں میں جنبش ہوئی۔ چند سیکنڈ بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سیدھی ہو کے بیٹھی، پاؤں صوفے سے نیچے اتارے، دوبارہ پلکیں جھپک کر سامنے دیکھا۔ آریز کو دیکھ کر وہ لب بھیج گئی تھی۔ آریز اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر ٹیک چھوڑ کے سیدھا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھ کی جاتی، وہ جلدی سے بولا، میں جانتا ہوں میں نے وعدہ خلافی کی، لیکن آپ سن تو لیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ ملتجی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری کوئی بات سنوں گی؟ وہ ضبط سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، لیکن سننی چاہیے، پلیز۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا درخواست گزار ہوا۔ نہ سنو تو کیا کرو گے؟ لیٹ می تھنک۔ اوہ ہاں، تم وہی کرو گے جو آج کیا تم نے۔ اب تو تمہارے ہاتھ میری کمزوری آ گئی ہے نا، اب تو تم مجھے ڈرا دھمکا بھی سکتے ہو، لیکن یہاں پر تم غلط ہو۔ تم مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا آریز حیدر۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلا کے بولی تھی، میں آپ کو کمزور نہیں سمجھتا، میں جانتا ہوں آپ بہت مضبوط ہیں۔ وہ بہت نرمی سے بول رہا تھا۔ میں نے جو کیا وہ غلط تھا، میں شرمندہ ہوں، میں بہت بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے آپ کی بات کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ میری طرف سے وعدہ خلافی ہوئی ہے، لیکن آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ وہ اپنے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے الفاظ پکڑے۔ غلطی مجھ سے ہوئی، مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے تم اب میرے شوہر ہو اور تمہیں اپنے حقوق چاہیے ہوں گے، تو میری خاطر اپنے جذبات کی قربانی کیوں دو؟ اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ آریز نے نفی میں سر ہلایا تھا، لیکن وہ اپنی کہہ رہی تھی۔ وعدہ کرتے وقت تمہیں لگا ہوگا کہ اب ایسے ہی کہہ رہی ہے، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے کیوں شرط رکھی تھی۔ اور ویسے بھی میں نے کہا تو تھا کہ تم دوسری شادی کر سکتے ہو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا چاہو، میں کبھی تم سے نہیں پوچھوں گی۔ ظاہر ہے تمہاری کچھ ضروریات۔ آریز کے کان سرخ ہوئے۔ درخشے کی بات تماچے کی طرح لگی تھی اسے۔ میں نے کہا نا، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ میں طنز نہیں کر رہی، مجھے تمہارے لیے برا محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں نے تو پہلے ہی بتایا ہی تھا، کہا بھی تھا کہ اس شادی سے انکار کر دو، لیکن تمہیں مجھ سے شادی کرنی تھی، کر لی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ آئی ایم سوری، مگر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ مجھے لگا تم قابل اعتبار ہو، میں نے تمہاری زبان پہ اعتبار کیا، لیکن خیر، مجھے لگتا ہے یہ شادی یہیں تک تھی، ہمیں الگ ہو جانا چاہیے اب۔ وہ ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ سب دوبارہ نہیں ہوگا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ شرمندہ ہوں میں، اب کیا جان دے کر ثابت کروں؟ آریز کی آواز بلند ہوئی تھی۔ تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ غصہ تو مجھے کرنا چاہیے، اعتبار تم نے توڑا ہے میرا، لیکن میں پھر بھی آرام سے بات کر رہی ہوں۔ سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا، کیونکہ آپ اپنے دماغ میں پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ آپ نے یہ بھی طے کر رکھا ہوگا کہ اس کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گی، اس طرح آپ کے والدین بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ آپ کے پاس معقول بہانہ ہوگا کہ آپ شادی ٹوٹنے کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو گئی ہیں، اس ٹراما سے نکلنے میں وقت لگے گا۔ یہ سارا سوچ رکھا تھا نا آپ نے، ہے نا؟ اس نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا تھا۔ میں تمہاری فضول باتوں کا جواب نہیں دوں گی۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد وہ ترشی سے بولی تھی، مت دیں، لیکن پلیز یہاں سے جانے کا مت سوچیں۔ آپ جس طرح کہیں میں یقین دلانے کو تیار ہوں۔ آج بھی میں نے صرف پوچھا تھا کہ اگر میں اس وعدے پہ قائم نہ رہا تو کیا ہوگا، اور اب مجھے اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، ٹرسٹ می، پلیز۔ وہ اس کے قدموں کے پاس زمین پہ بیٹھا، سر اٹھا کر پر امید نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میری بات پر آخری بار اعتبار کر لیں، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا معلوم کرنا چاہ رہے تھے آخر؟ وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی۔ وہ اٹکا، کچھ نہیں، آپ یہاں سے پلیز جائیں۔ آپ یہاں سے مت جائیں پلیز۔ وہ اسے بتانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، کیا پتہ اس بات پر وہ پھر چڑ جائے کہ وہ کون ہوتا ہے اس کی زندگی میں مداخلت کرنے والا۔ وہ کچھ دیر جانچتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، آیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا بس روکنے کے لیے جھوٹا وعدہ کر رہا ہے۔ اوکے، لیکن یہ پہلی اور آخری بار تھا، آج کے بعد ایسا کچھ ہوا تو آپ جان سے مار دیجیے گا۔
میں ایک لفظ نہیں کہوں گا، وہ بلا توقف بولا تھا۔ وہ دیکھیں گے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آریز کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ امید نہیں تھی لیکن وہ مان گئی تھی۔ شکر، میں آ جاؤں؟ کمرے کے کھلے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ فاطمہ نے جو جھک کر ڈراور کی چیزیں الٹ پلٹ کر رہی تھی سیدھے ہوتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف آیا تھا۔ کیسی ہیں ماما؟ ان کے بیٹھتے ہوئے اس نے انہیں بازو کے گھیرے میں لیتے ان کے کندھے پہ سر رکھا تھا۔ تم صبح سے 3 بار میری خیریت دریافت کر چکے ہو، کیا بات ہے؟ کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے اس کے بال ماتھے پر بکھیرے۔ ماما جب میں گھر نہیں ہوتا تو مجھے آپ کی یاد آتی ہے۔ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹا تھا۔ تو تم ملنے آ جایا کرو۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے مسکرائیں۔ روز روز نہیں آ سکتا نا، اس نے منہ بسوڑا تھا۔ آپ آ جائے کریں ملنے۔ بیٹا ہم بھی تو نہیں آ سکتے روز روز، انہوں نے اپنی مجبوری بتائی تھی۔ چلے کوئی بات نہیں، اصل میں اکیلا ہوتا ہوں نا تو اس لیے گھر کی زیادہ یاد آتی ہے۔ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ یقیناً کوئی نئی فرمائش لے کے آیا تھا۔ ایسا ہی ہے، اب دیکھیں نا، میں اتنے سال سے اکیلا رہ رہا ہوں، پوری زندگی تو ایسے نہیں رہ سکتا نا۔ اب تو آریز کی بھی شادی ہو گئی ہے، وہ بھی سیٹل ہو گیا ہے۔ اس نے معصوم شکل بنا کے انہیں دیکھا تھا۔ تو تم آریز کی شادی ہونے سے اکیلے ہو گئے ہو؟ انہوں نے مسکراہٹ دبا کے اسے چھیڑا تھا۔ ہاں نا، پہلے تو 1 منٹ آپ ہنس کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں ایسی بات نہیں، مجھے کام کے حوالے سے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہوتا ہے، میں زیادہ تر سفر میں رہتا ہوں، تو مجھے گھر کی یاد آتی ہے، گھر جیسے ماحول کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بھی سیٹل ہو جانا چاہیے، کوئی تھوڑی بہت شادی وادی میری بھی تو ہو جانی چاہیے، نہیں؟ اس نے کہہ دیا تھا۔ بالکل ہو جانی چاہیے، لیکن تمہاری دلہن ابھی چھوٹی ہے، اور تم نے خود کہا تھا کہ تم 2-3 سال شادی کا نام نہیں لو گے۔ نہیں، یہ طلال صاحب کی آواز تھی۔ راہد نے گرا کر آنکھیں بند کی۔ وہ صرف فاطمہ کو منانے آیا تھا، یہ طلال کہاں سے آ گئے تھے؟ آج تو آپ جلدی گھر آ گئے، اچھا ہوا، راہد نے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ ہی جواب دیں اسے۔ فاطمہ نے شرارت سے کہتے ہوئے راہد کا چہرہ دیکھا۔ وہ منہ بسوڑ کر ان کی گود سے سر ہٹاتے ہوئے اٹھ کے بیٹھا تھا۔ طلال سے بات کرنے کا مطلب ہے ایک لمبی بحث کر کے ان کو قائل کرنا۔ یہ تو تب کہا تھا، اب تو سال ہونے والا ہے اس بات کو۔ اس نے خود کو دلائل دینے کے لیے تیار کیا تھا۔ ویسے بیٹھے بیٹھے کیا خیال آیا تمہارے دماغ میں؟ انہوں نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ آپ تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ نکاح کے بعد شادی ہی ہوتی ہے میرے خیال سے۔ اس نے بھی آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں دیکھا تھا۔ اب یہ نیا شوشہ چھوڑ دو، تمہیں شادی کرنے کی جلدی کیوں پڑ گئی ہے؟ تم نے خود کہا تھا کہ ابھی صرف نکاح کر دیں، اور اب تم شادی کی ڈیمانڈ لے کر آ گئے ہو۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب اتنا مشکل ہوگا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے شادی کرنی ہے، آپ حیدر انکل سے بات کریں۔ اس نے 2 ٹوک بات کی تھی۔ ہاں، اب ہم اس کے پاس جائیں اور شرمندہ ہوں؟ وہ بیزار ہوئے۔ شرمندہ؟ اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ حیران ہوا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہو۔ ثواب کا ہی کام ہے، آپ بات کریں یا میں خود بات کرتا ہوں ان سے۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں دیکھا تھا۔ تمہیں آخر اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ دیر سویر آخر ہو ہی جائے گی شادی۔ طلال ضد ہوئے تھے۔ اب میں کچھ کہوں گا تو آپ مجھے باتیں سنائیں گے، مجھے اب بھی شادی کرنی ہے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ بات تو کریں ان سے۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ انہوں نے غور سے اس کا بے چین انداز دیکھا تھا۔ بیٹا جی، آپ کو شرم آئے گی نہیں؟ لیکن ہم کیا بولیں گے جا کے؟ جی ہمارے بیٹے سے صبر نہیں ہو رہا، اسے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے دائیں بائیں سر ہلا کر افسوس سے اسے کہا تھا۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ آپ بھلے سے یوں ہی بول دے جا کے، اسے جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ فاطمہ خاموشی سے دونوں باپ بیٹے کی باتیں سن رہی تھی۔ ہمیں بات کرنے میں اعتراض نہیں ہے، اس کے جواب پہ تھوڑے خدشات ہیں۔ اسے یہ مطالبہ پسند نہیں آئے گا، اور تم اپنی بے شرمی کا گراف تھوڑا کم کرو۔ آخر میں اسے تنبیہ کی تھی۔ انہیں میں منا لوں گا، اور آپ میری بات سنے بغیر بے شرم کا ٹیگ دے دیا۔ وہ خفا ہوا تھا۔ ہم سن رہے ہیں، تم بولو۔ فاطمہ نے اسے بات پوری کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ دیکھیں شادی ہو جائے گی تو میں اپنی لائف گولز کے بارے میں فوکس ہو جاؤں گا۔ میرا پروجیکٹ ہے، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ ہم نے بہت کام کیا ہے اس پر، بہت محنت ہے ہماری، اور اب میں اپنا فوکس لوز کر رہا ہوں۔
میں اپنا 100% نہیں دے پا رہا ہوں وہاں۔ آپ کو اندازہ ہے میں کتنا پریشان ہوں گا اس بارے میں، ہماری اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے ادھر۔ تو اس بات کا شادی سے کیا تعلق؟ طلال نے ٹوکا تھا۔ اچھا ہے نا، تم ابھی اپنے کام پہ توجہ دو، شادی کے بعد تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تم اپنی شادی مینج کرو گے یا کام دیکھو گے؟ ان کی بات پر رائد نے ضبط سے انہیں دیکھا تھا۔ میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا۔ اب کیا آپ مجھے ٹوکے بغیر میری بات سنیں گے 2 منٹ؟ ان دونوں کو دیکھا طلال بادل نخواستہ خاموش ہوئے۔ فاطمہ نے مسکراہٹ دبائی۔ اگر آپ مجھے بے شرمی کا خطاب نہ دیں تو میں بات صاف صاف کروں گا۔ جب دماغ اور دل میں کانفلکٹ چل رہا ہو، دل کچھ چاہتا ہو، دماغ کچھ ہو، تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا فوکس ہٹ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شادی ہو جائے گی تو میں اس ٹاپک سے ہٹ کر کچھ اور سوچوں گا، اپنی لائف گولز پر توجہ دوں گا، ورنہ تو جب تک شادی نہیں ہوگی میں اسی کے بارے میں سوچتا رہوں گا۔ اب آپ مجھے لوگوں کی مثالیں مت دیجیے گا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کیسی ہے۔ جب گرل فرینڈز ہوں، دوستیاں ہوں، تو شادی کرنے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اتنی آپشنز اتنی آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں کہ شادی کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اس نے کھل کے بات کرنا مناسب سمجھا۔ رائٹ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فاطمہ نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ شادی کروا دیں، یقین مانے میری لائف بیلنس ہو جائے گی۔ ہوا میں ہاتھ اٹھا کے وہ قسم اٹھانے والے انداز میں بولا تھا۔ پھر کب چلنا چاہیے نیو یارک؟ طلال صوفے سے کھڑے ہو کے مسکرا کے بولے تھے۔ جب آپ کے پاس وقت ہو، وہ مطمئن ہوتا واپس سے فاطمہ کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ طلال مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آرمینہ بہت پیاری لگتی ہے نا تمہیں؟ فاطمہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آرمینہ کے نام پہ اس کی آنکھوں میں آتی چمک دیکھی تھی۔ بہت زیادہ۔ وہ آنکھیں بند کر کے دل پہ ہاتھ رکھ کے پورے جذب سے بولا تھا۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے اس کے گال پر ہلکی سی چپٹ رسید کی تھی۔ اب وہ مسکراتے ہوئے انہیں مزید بتا رہا تھا کہ وہ اسے کیوں اچھی لگتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سنے گئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ جیکٹ کی زپ بند کرتا دروازے کی طرف جا رہا تھا جب درخشے کی آواز پہ پلٹ کے اسے دیکھا۔ گھر جا رہا ہوں موم سے ملنے۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ نہیں، کام تو کوئی نہیں تھا، بس ایسے ہی۔ اوکے تم جاؤ۔ وہ پھیکا سا مسکراتے ہوئے پلٹ گئی تھی۔ عارض ایک سیکنڈ کو کچھ سوچ کے اس کے پیچھے گیا تھا۔ آپ بھی چلیں، مام اور آرمینہ سے مل لیجیے گا۔ نہیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ۔ اس نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ٹی وی آن کیا تھا۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ بخار ہے؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ نہیں بخار نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ اس کی طرف دیکھ کے وہ تکان سے مسکرائی تھی۔ میں ادھر بیٹھ جاؤں؟ عارض نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بیٹھو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مووی دیکھیں؟ وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے بیٹھا تھا۔ کون سی؟ وہ پاؤں سمیٹ کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر سستی سے بولی تھی۔ جو آپ کو پسند ہو، میں سنیکس وغیرہ لے کے آتا ہوں، تب تک آپ مووی لگائیں۔ میں ایسا کرتا ہوں کافی بھی بنا لیتا ہوں۔ اس نے جیکٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی تھی۔ تم نے تو گھر جانا تھا۔ کل چلا جاؤں گا، آپ مووی سلیکٹ کریں، میں آتا ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عارض درخشے سر اوپر کر کے اسے آواز دی تھی۔ جی؟ فوراً جواب آیا تھا۔ باہر سے کچھ آرڈر کر لو، کچھ اچھا سا۔ اوکے میں کرتا ہوں۔ 1 گھنٹے بعد فاسٹ فوڈ کے ڈبے میز پہ کھلے ہوئے تھے اور عارض تیز تیز بولتے ہوئے فلم پہ تذکرہ کر رہا تھا۔ درخشن نے فرائز کیچپ میں ڈبو کر کھاتے ہوئے ایک نظر LED کو دیکھتی اور دوسری نظر عارض پہ ڈالتی۔ اس نے یقیناً پہلے ہی فلم دیکھ رکھی تھی، تبھی زور و شور سے تبصرے کر رہا تھا۔ ابھی دیکھنا کیا ہوگا، میری رائے میں پوری فلم کا بیسٹ سین ہے یہ جو آدمی ہے ابھی۔ نو سپوائلر مت دینا، درخشن نے اسے ٹوکا تھا۔ اوکے۔ وہ دائیں بائیں جھولتے ہوئے جیسے مجبوراً چپ ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو ہیرو کو ہی مار رہا ہے، وہ بھی اتنے برے طریقے سے۔ مجھے لگا یہ اس کا دوست ہے۔ درخشن کو صدمہ ہوا تھا۔ یہ دوست ہے؟ اس گنجے نے اس کے بیٹے کو پکڑا ہوا ہے، اسی لیے یہ ابھی اس کی بات مان رہا ہے۔ آپ دیکھنا جب ہیرو کو پتہ چلے گا کہ کیا سین ہوا ہے ان کا، وہ پھر اس گنجے کے گلے پر چھری پھیرے گا۔ وہ بہت ایکسائٹمنٹ سے بتا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا سپوائلر مت دینا، تمہاری زبان کو آرام نہیں آتا نا؟ اب کیا فائدہ ہے دیکھنے کا؟ وہ ناراض ہوئی تھی۔ اب نہیں کچھ بولوں گا۔ اس نے معصوم شکل بنائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے بتانے لگ جاتا اور درخشے پھر اسے ٹوکتی۔ وہ وعدہ
کر کے خاموش ہو جاتا، لیکن 2 منٹ بعد پھر وہی۔ وہ عادت سے مجبور تھا۔ وہ تیسری فلم دیکھ رہے تھے جب درخشے کو وہی صوفے پہ آڑے ترچھے لیٹے نیند آ گئی۔ آریز نے فلم بند کی، ایک نظر درخشے کو دیکھا، احتیاط سے اسے صحیح کر کے لٹایا، کشن اس کے سر کے نیچے رکھا، کمبل اس پر ٹھیک کر کے پھیلایا، کمرے سے اپنے لحاف لا کر اور دوسرے صوفے پر نیم دراز ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھی نیند آ گئی تھی۔ آپ نے کیا بات کرنی ہے رائد سے؟ کیوں بلایا ہے اسے؟ سارا اور حیدر اس وقت بالکنی میں موجود تھے جب سارا نے سوال کیا تھا۔ ہے کوئی بات؟ حیدر زمان نے محبم سا جواب دیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے رائد کی بات پر۔ سارا نے اپنی مرضی بتاتے ہوئے بالکنی سے نیچے جھانکا۔ رائد کی گاڑی گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ ارمینے جو لان میں موجود تھی، وہ بھاگ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ فاصلے سے انہیں اس کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ اس کا خوشی سے تمتمایا چہرہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ تم نے بتایا نہیں آنے کا، لیکن مجھے سرپرائز اچھا لگا، چہک کر کہتے ہوئے وہ اس سے الگ ہوئی تھی۔ میں نے ایک یونیورسٹی سلیکٹ کی ہے، مجھے تمہیں بتانا تھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی۔ میں حیدر انکل سے مل کے آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں، اوکے؟ نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تو پھر تم اتنی دیر ان کے پاس بیٹھے رہو گے؟ منہ بسوڑ کر کہتے وہ قریب ہوئی تھی، ہاتھ اس کے شرٹ کے اوپری بٹن پہ رکھے تھے۔ نہیں، میں آ جاتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ کتنی دیر میں؟ اس کی شرٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتے اس کے دماغ میں یونیورسٹی کا لوگو گھوم رہا تھا۔ بس ابھی۔ اسے خود سے تھوڑا سا دور کرتے اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ جب سے جذباتیت کی نوعیت تبدیل ہوئی تھی، وہ مشکل میں پڑ گیا تھا۔ وہ دونوں نظروں سے غائب ہوئے تو سارا نے حیدر کو دیکھا تھا۔ میں پھر کہوں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آرمینے کی ابھی شادی پر۔ وہ وہیں سے ہٹ گئی تھی۔ حیدر زمان بھی گہرا سانس لیتے ان کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ بولنا شروع کرو۔ حیدر نے سنجیدگی سے رائد کو دیکھا تھا۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے ابرو اٹھائے تھے۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ طلال نے بات کی تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ تم نے کہا کہ تم خود بھی بات کر لو گے، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بولو۔ ان کو ان کا بھول پن پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا مطلب ہے کہ سال ہونے والا ہے میری اور ارمین کی نکاح کو، تو آپ کو نہیں لگتا اب ہماری شادی ہو جانی چاہیے؟ وہ مدعے کی بات پہ آیا تھا۔ اب اگر وہ خود پوچھ رہے تھے تو بتا ہی دینا چاہیے تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، اسی جگہ بیٹھ کر تم نے کہا تھا 3 سال تک تم شادی کا نام نہیں لو گے، اور ابھی بھی اور بھی بہت کچھ کہا تھا تم نے، تمہیں یاد ہی ہوگا۔ انہوں نے طنز کیا تھا۔ جی میں نے کہا تھا، لیکن اب ڈیڈ سے جو بات ہوئی میری آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ ظاہر ہے آپ لوگ دونوں دوست ہیں تو بتایا ہی ہوگا انہوں نے۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کو دیکھ کر بات کرے۔ بتایا اس نے، لیکن آرمین وہ بھی کم عمر ہے، اس پہ ذمہ داریاں ڈالنا صحیح ہوگا۔ تم خود بتاؤ۔ وہ آگے کو ہو کے بیٹھتے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کیسی ذمہ داریاں؟ کیا آپ کو لگتا ہے میں اس پہ کوئی ذمہ داری ڈالوں گا؟ وہ بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ رائد، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم آرمین سے بہت محبت کرتے ہو۔ مجھے شادی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا تم زندگی نبھا پاؤ گے یہ رشتہ؟ پوری زندگی نبھا پاؤ گے یہ رشتہ؟ تم کہو گے کہ یہ بات مجھے اس کا تم سے نکاح کرتے وقت پوچھنی چاہیے تھی، لیکن میں ایک باپ ہوں، مجھے اپنی اولاد کے لیے فکر ہمیشہ رہے گی۔ تم یہ معاملے میں اتنی جلدی کر رہے ہو۔ اگر کچھ عرصے بعد تمہیں محسوس ہوا کہ یہ رشتہ ایک جلد باز وقتی سوچ کا نتیجہ تھا، تو میں اس لمحے سے ڈرتا ہوں۔ آرمین بہت معصوم ہے، اس کی دنیا تم پر شروع ہو کر تم پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار پھر غور کر لو۔ کیا واقعی تم پوری زندگی آرمین سے اتنی محبت کرو گے، یا پھر وقت کے ساتھ یہ محبت ختم ہو جائے گی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اس وقت صرف ایک باپ لگ رہے تھے جو اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے فکر مند تھے۔ رائد ان کی بات سمجھ رہا تھا، ان کے خدشات بیجا نہیں تھے۔ اب اسے ان کو مطمئن کرنا تھا۔ ویسے تو میں کچھ بھی کر لوں، اس کی فی الحال کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صرف باتیں ہوں گی جن میں کوئی صداقت ہے۔ کتنی صداقت ہے یہ تو وقت ثابت کرے گا۔ آپ وقت کی بے رحمی سے خوفزدہ ہیں۔ میری کوئی بھی بات آپ کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ وقت خود ثابت کرے گا میری آرمین کے لیے محبت زمان و مکان سے پرے ہے۔ کتنا بھی وقت گزر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادی فینٹیسی سے مختلف ہوتی ہے رائد۔ میں جانتا ہوں شادی فینٹیسی نہیں ہوتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نہیں سوچتا اس بات پر؟ مجھے پتہ ہے آپ میرے حوالے سے تحفظات کا شکار ہیں۔
ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں بہت سارے آپشنز موجود ہیں، وہاں آپ کو مجھ پہ ڈاؤٹ ہوگا کہ آج تو میں جذباتی ہو رہا ہوں، کل کو میں آرمینہ پر چیٹ نہ کروں کسی بہتر آپشن کے لیے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو وفادار نہیں ہے اس کے لیے تو پوری دنیا ہے سامنے، لیکن جو وفادار ہے اس کی پوری دنیا بس ایک پہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے لہجے کی صداقت دل پر اثر کرتی تھی۔ حیدر اسے بولتے ہوئے دیکھے گیا تھا۔ شادی کا نیا خمار کتنے دن چلتا ہے؟ 1 مہینہ، 2 مہینے۔ اس کے بعد محبت ہے جو دو لوگ آپس میں باندھ کر رکھتی ہے۔ وفاداری اور کمٹمنٹ ہے جو اس رشتے کو پائیدار بناتی ہے۔ میں نے اس دنیا کے سارے رنگ دیکھے ہیں حیدر انکل۔ میں نے دلوں کو بدلتے دیکھا ہے، پرانی محبتوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے۔ مجھے آپ سے زیادہ ڈر لگتا ہے اس بات سے۔ میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ میری محبت آرمینہ کے لیے کبھی کم نہ ہو، مجھے اس سے زیادہ خوبصورت کچھ بھی نہیں لگے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے جو دعائیں دل سے مانگی جائیں وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہوں گی کیا؟ وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے دل کو بے جا خواہشات سے محفوظ رکھے۔ میں اس بات پر اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے دل کو قناعت عطا فرمائی، ورنہ دل تو وہ ہے کہ اگر یہ بے لگام ہو جائے تو کتے کی طرح بھگاتا ہے اپنے پیچھے۔ مجھے یقین ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے آج تک اس دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھا ہے، آگے بھی رکھے گا۔ نرمی سے بولتے ہوئے آخر پہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ آپ تمام خواہشات ذہن سے نکال دیں، بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بے ساختی سے کہتے ہوئے معلوم نہیں کیوں حیدر زمان کی آنکھیں جھلملا گئی تھی۔ اگر اچھا ہم سفر قسمت سے ملتا ہے تو آرمینہ بہت خوش قسمت تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مہرداد کی تیز آواز پر جوس کا جگ افسانے کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ کیا کر رہی ہوں؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جس نے ٹائی ہاتھ میں پکڑی تھی۔ وہ آفس کی تیاری ادھوری چھوڑ کر اس کے سر پہ آ کے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا میں خود بنا لوں گا ناشتہ، تم نے کیوں بنایا؟ جگ اس کے ہاتھ سے لے کے میز پہ رکھا تھا۔ ناٹ اگین، وہ بیزار ہوئی تھی۔ ایسی بیزار شکل مت بناؤ، ڈاکٹر کی باتیں تم نے بھی سنی تھی، اس نے کہا کہ کوئی ہیوی چیز نہیں اٹھانی، زیادہ کام نہیں کرنا، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے لیے کرسی کی سیٹ کو اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ڈاکٹر تو سب ایسے ہی رٹی رٹائی ہدایت دیتے ہیں، عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ وہ بیزاری افسانے کے چہرے پہ واضح ہوئی تھی۔ وہ بھلے عادت سے مجبور ہوں، تمہیں ان ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا۔ جوس کا گلاس بھر کے اس کے سامنے رکھتے آنکھوں سے اسے پینے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے نہیں کرنا عمل، نہ ہی یہ جوس پینا ہے۔ وہ کرسی چھوڑ کے کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن تمہیں تو پسند ہے یہ جوس۔ مہرداد نے ناسمجھی سے اس کا رویہ دیکھا تھا۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہر وقت ہر چیز پسند ہو؟ چڑچڑے پن سے کہتے وہ کمرے سے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مہرداد اس کے پیچھے آیا تھا۔ زینب ماں بتا رہی تھی انہوں نے روم سیٹ کروا دیا ہے۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ کب آنا ہے۔ میں نے انہیں آج کا بتایا تھا۔ اپنی بات پر وہ اس کے چہرے پہ پھیلتی ناگواری صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کے مزاج بگڑے ہوئے لگتے تھے۔ جب تم نے سارے فیصلے کر لیے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ترش لہجے میں کہتے اسے گھورا تھا۔ تم نے نہیں جانا تو کوئی بات نہیں، میں منع کر دیتا ہوں۔ اس کے تیور دیکھتے اس نے صلح جو انداز اپنایا تھا۔ منع کیوں؟ میں نے کب کہا کہ میں نہیں چاہوں گی؟ وہ وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے لگا اب چھوڑو، میں تمہارا ناشتہ ادھر لے آؤں۔ راستے میں کر لوں گی ناشتہ، ابھی موڈ نہیں ہے۔ راستے میں؟ اس نے ناسمجھی سے ابروج کھا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں راستے میں، تم نے خود تو کہا کہ زینب کو آج کا بتایا ہے، تو بس ابھی تم آفس جاتے ہوئے مجھے گھر ڈراپ کر دینا۔ اگر تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تو میں کیب کر لوں گی۔ وہ سامان چیک کر رہی تھی۔ مہرداد نے بولنے کو لب کھولے، پھر اس کا مزاج دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ بولو بولو، تمہاری زبان کو آرام کہاں آتا ہے؟ کہہ دو کہ کیب کر کے چلی جاؤ، ویسے بھی تم تو جان چھڑانا چاہ رہے ہوگے۔ استغفراللہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہاں ہاں کہہ دو، میں ہی پاگل ہوں، خود سے باتیں بناتی رہتی ہوں۔ وارڈروب کا دروازہ پٹک کے بند کیا تھا۔ آج صبح سے ہی افسانے کو بات بات پہ غصہ آئے جا رہا تھا۔ کیا یہ موڈ سوئنگز تھے؟ مہرداد کو 2 دن پہلے ہوئی ڈاکٹر کی بات یاد آئی تھی۔ وہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ پریگننسی کے دوران مزاج میں چڑچڑاپن آ جانا نارمل بات ہے، اسے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میں ہوں نا پاگل تمہارے پیار میں؟ مسکرا کے اسے دیکھا تھا، لیکن اس نے جواباً جن نظروں سے دیکھا اس نے مسکراتا ہوا منہ بند کیا۔ سیڑھیاں اترنے چڑھنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا، تو اسی لیے میں نے نیچے والا کمرہ سیٹ کرنے کا کہا تھا زینب ماں کو۔ میں ہیلپ کرا دوں پیکنگ میں؟ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اس نے احتیاط سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم ہی کر دو، وہ جا کے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ مہرداد اس سے پوچھ کر سامان پیک
بیگ میں رکھنے لگا تھا۔ سوری، افسانے کو افسوس ہوا وہ اس کے ساتھ خواہ روٹ ہو رہی تھی۔ کس بات کے لیے؟ وہ بیگ لے کر بیڈ کی طرف آیا تھا۔ مجھے لگا وہ بات ادھوری چھوڑ کر کندھے اچکا کر چپ ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے سوری مت کیا کرو، تمہاری ہر بات سر آنکھوں پہ۔ مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے بالوں میں پیار دیا تھا۔ تم ایسا کرو، ناشتہ بھی لے آؤ، رستے میں کہاں رکتے پھریں گے۔ اس نے آلتی پالتی مار کر تکیہ گود پہ رکھا تھا۔ میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ وہ بیگ وہی رکھتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ افسانے فون اٹھا کر اسکرولنگ کرتے اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اگر میرا کوئی گھر ہے تو تمہارا چہرہ میرا گھر ہے، اگر میری کوئی پناہ ہے تو تمہاری محبت ہی میری پناہ ہے۔ آنی، آرمین کہاں ہے؟ وہ حیدر زمان سے بات کر کے اسٹڈی روم سے باہر آیا تو اسے آرمین نے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ اسے یہاں وہاں ڈھونڈنے سے بہتر تھا وہ سارا سے ہی پوچھ لیتا۔ وہ ابھی تو یہی تھی، تمہارا انتظار کر رہی تھی، اب شاید اپنے کمرے کی طرف گئی ہے۔ سارا نے اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ کو طمانت سے دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو حیدر انکل کے پاس جانا چاہیے، انہیں کچھ بتانا ہوگا آپ کو۔ میں آرمینے سے مل کے آتا ہوں، مسکرا کر کہتے ہوئے زینوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ آرمینے کے کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے بیلکنی میں دیکھا، آرمینے وہاں نہیں تھی۔ وہ واپس کمرے میں آیا، بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب اٹھاتے وہیں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوا۔ کتاب کی ورد گرداندی کرتے پاؤں پر پاؤں مار کر جوتے اتارے۔ اب وہ آرام دہ انداز میں پاؤں کی کینچی بنائے نیم دراز کتاب پڑھنے میں مگن ہو چکا تھا۔ 2-3 منٹ گزرے ہوں گے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ آرمین باتھ روم سے باہر آئی تو ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا فون بلنک ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا، اس کی دوست کی کال تھی۔ وہ کال آن کرتے فون کان پہ رکھتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انٹرنس ایگزام کی تیاری تو کر رہی ہوں پر ابھی یونیورسٹی سلیکٹ نہیں کی، میرٹ بن گیا تو آکسفورڈ نہ کوئی اور۔ ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ میرا آکسفورڈ کا میرٹ بنے، لیکن خیر کہیں تو ایڈمیشن مل ہی جائے گا۔ وہ اپنی دھن میں فون پہ بات کرتے ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو اس کی نظر رائد پہ پڑی تھی۔ میں جب آؤں گی تو تمہیں انفارم کر دوں گی۔ اچھا، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ چلتے ہوئے بیڈ کے نزدیک آئی، فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور رائد کو دیکھا۔ وہ شاید کتاب پڑھتے پڑھتے وہیں سو گیا تھا۔ کتاب سینے پہ رکھے، دونوں ہاتھ کتاب پہ رکھے، اس کی آنکھیں بند تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر چلتے ہوئے بیڈ کی دوسری طرف گئی اور آہستہ سے بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھتے اس نے تکیہ گود میں رکھا، کہنیاں تکیے پر ٹکائے۔ وہ اب زیادہ اچھے سے اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ یقیناً وہ بہت ہینڈسم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت مرد نہیں دیکھا تھا، یا پھر اس نے صرف اسے ہی دیکھا تھا۔ وہ کبھی کسی پر نظر ہی نہیں گئی تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ وہ اسے کیوں پسند تھا تو اس کے پاس بتانے کے لیے ایک لمبی لسٹ تھی۔ وہ جس طرح اس کا خیال رکھتا تھا، جس طرح اسے سمجھتا تھا، بول کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی بات اسے کبھی سمجھ لیتا، ایک بات جو کسی اور کو تو نہیں لیکن آرمین کو بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ وہ اسے نرمی اور محبت سے ٹریٹ کرتا تھا، لیکن جب کبھی وہ لوگ باہر جاتے تھے تو تقریباً سب گھر والے ایک طرح سے اسے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ آریز کے ساتھ ہو اور اسے کسی ریسٹورانٹ میں لائن میں لگنا پڑا ہو، وہ ڈیڈ کے ساتھ ہو اور اسے بل پے کرنا پڑا ہو، وہ سارا کے ساتھ ہو اور اسے شاپنگ کرتے ہوئے سیلز گرلز وغیرہ سے بات کرنی پڑی ہو، وہ افسانے کے ساتھ ہو اور اسے لوگوں سے انٹریکشن کرنا پڑا ہو۔ ایک طرح سے وہ سب اسے گارڈ کرتے تھے، چھوٹی ہونے کا مارجن دیتے تھے، لیکن جب رائد ساتھ ہوتا تو وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرتی تھی۔ رائد نے کبھی اسے آگے بڑھ کے اس کی جگہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کے مطابق رہتا تھا، اسے اپنے آرڈرز پر نہیں کی تھی، وہ اس پہ آرڈرز نہیں چلاتا تھا۔ یہ بات بھلے دوسروں کے نوٹس میں نہ آئی ہو، لیکن آرمی نے جانتی تھی کہ وہ اس کا گارڈین ضرور تھا لیکن گارڈ نہیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے گھر والے اس پہ روک ٹوک کرتے تھے یا وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ ایک لیول تک آ کر اس کے لیے پروٹیکٹیو تھے۔ انہیں ان کا نشلی لگتا تھا کہ کیونکہ وہ چھوٹی ہے تو انہیں ان کا کانشیسلی لگتا تھا کہ کیونکہ وہ چھوٹی ہے تو اسے دنیا کا زیادہ پتہ نہیں ہوگا، اس لیے اسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔
وہ اس پوائنٹ پر راحت کا رویہ دوسروں سے مختلف تھا۔ وہ اس کی حفاظت کرتا تھا لیکن اس پر مرضی نہیں چلاتا تھا۔ میں تمہیں اپنے لیے کیوں نہیں چاہوں گا؟ تم میرا جنت سے عطا کردہ تحفہ اور تقدیر کی مجھ پر نعمت ہو۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ اسے یکٹک ایسے دیکھتی جا رہی تھی۔ جب راحت کے پلکوں میں حرکت ہوئی، اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے ہی آرمینیہ کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ایک ہاتھ سے کتاب سائڈ ٹیبل پہ رکھتے وہ بریڈ کراؤن چھوڑتے تھوڑا سا نیچے کھسکا۔ تکیہ سر کے نیچے سیٹ کرتے اس نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے باندھے۔ اب وہ زیادہ آرام سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ تم نے آنے میں اتنی دیر لگا دی، میں انتظار کرتی رہی۔ اتنی دیر تک کیا باتیں کر رہے تھے تم ڈیڈ سے؟ تکیہ گود میں رکھے ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر ٹھوڑی تلے رکھے اسے دیکھتے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ بہت اہم بات تھی، وقت تو لگنا تھا۔ اس نے بایاں بازو سیدھا کیا، آنکھوں سے اسے وہاں لیٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ ایسی کیا بات تھی؟ وہ اس کے بازو پر رکھتے اس کے پہلو میں لیٹ گئی تھی۔ میں نے اب سے ان سے ہماری شادی کی بات کی، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی اور تھوڑا بہت ادھر ادھر کی باتیں، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس کے ناخنوں پر انگوٹھا پھیرا تھا۔ اس نے کبھی بھی آرمینیہ کو ناخن بڑھاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ناخن ہمیشہ اچھی طرح سے ترشے ہوئے ہوتے تھے۔ تم نے شادی کی بات کی؟ ایکسائٹمنٹ سے کہتے وہ اٹھنے لگی تھی، لیکن جس بازو پر اس نے سر رکھا تھا اسی بازو سے راحت نے اس کے کندھوں پہ دباؤ ڈالتے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ وہ واپس لیٹی۔ پھر کیا کہا ڈیڈ نے؟ وہ مان گئے؟ کیا انہوں نے کوئی اور شرط رکھی؟ گردن موڑ کے راحت کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے اسے پوری طرح جاننے کی جلدی ہوئی تھی۔ تمہارے ناخن مجھے بہت پسند ہے، تم کتنی اچھی طرح تراش کے رکھتی ہو انہیں۔ اس کی بات پر آرمینیہ نے اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ وہ حیدر کی زبان کا جواب دینے کی جلدی میں تھی اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ ڈیڈ نے کیا کہا؟ بیڈ اچھا ہے تمہارا، کمفی اینڈ ریلیکسنگ، تکیہ بھی کافی نرم ہے۔ وہ جیسے اس کی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ اپنے گھر لے جاؤ، اتنا پسند آ گیا ہے تو۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے چڑ کا ایک مکہ اس کے سینے پہ مارا تھا۔ اپنے گھر تو لے جاؤں گا لیکن بیڈ کو نہیں، اس کی مالکن کو۔ اس نے انگلی اور انگوٹھے سے اس کی ناک ہلکے سے دبائی تھی۔ آرمینیہ نے اونہوں کرتے ہوئے سر دائیں بائیں گھما کے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا تھا۔ ڈیڈ مان گئے نا؟ اس کی کروٹ لیتے ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے اس نے تھوڑی اونچی کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا تھا۔ تمہارے ڈیڈ نے کہا کہ راحت نے اس کی طرف کروٹ بدل کے بایاں بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹتے اسے نزدیک کیا تھا۔ کیا کہا؟ وہ اس کی گرفت میں تھوڑی بے چین ہوئی تھی۔ وہ مان گئے، انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بالوں پہ تھوڑی رکھتے راحت نے آنکھیں بند کی تھی۔ ایک سکون سا تھا جو رگوں پہ اتر گیا تھا۔ تم اپنی وش لسٹ بناؤ، تمہیں کیسی ویڈنگ چاہیے؟ راحت کے پلکوں کے غلاف بھاری ہو رہے تھے، شاید نیند آ رہی تھی۔ آرمینیہ نے اگلا سوال کرنا چاہا لیکن اس سے بولا نہیں گیا۔ وہ پوری طرح اس کے حصار میں تھی۔ اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا، کچھ ایسا جو پہلے محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ کون ہے جو میرے خون میں شامل جذبے کو مسترد کرتے ہیں، جذبہ جو موتی، زمرد اور سیپ مانند ہے؟ راحت؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے آرمینیہ نے آہستہ سے اس کا نام لیا تھا۔ اس نے بے دھیانی سے ہنکارا بھرا تھا۔ ماما آ جائیں گی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ کیا؟ راحت نے بند ہوتی آنکھیں کھولی تھی۔ ماما آ گئی تو کیا سوچے گی؟ تم بہت کلوز ہو، وہ مدھم سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اتنا بھی نہیں ہوں، اور مجھے نیند آ رہی ہے، میں ادھر ہی ہوں، تم تھوڑی دیر بعد جگا دینا مجھے۔ کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ مزید نزدیک ہوا تھا۔ تو تم اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤ نا۔ آرمینیہ نے ایک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے اسے ہلکا سا پیچھے دھکیلا تھا۔ ادھر کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا، غور سے آرمینیہ کو دیکھا۔ وہ تو جیسے سانس لینے میں بھی احتیاط کر رہی تھی۔ راحت کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ سکیڑ کر اس کے سرخ پڑتے گال دیکھے۔ اس کے سیاہ ابری آنکھیں مزید گہری ہوئی تھیں۔ تم میری ملکہ، میری مالک اور میرا ساسا ہو، تم میرا ستارہ ہو، مجسم محبت۔ وہ کنفیوز سی ہو رہی تھی، عجیب سے سینسیشنز ہو رہے ہیں اور اپنی کیفیت بتا رہی تھی، اچھے یا برے۔ ہاتھ کی پشت پر اس کے گال پر پھیری تھی۔ پتہ نہیں، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں۔ وہ اس وقت جو محسوس کر رہی تھی وہی بتایا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ ارمن،
اس کے سرخ پڑتے رخساروں پر اس کی نظریں بھٹکی۔ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، مدھم آواز میں اسے بتایا۔ آرمینے کو یاد ہے جب پہلے ایک بار اس کا دماغ خراب ہوا تھا تو اس نے اسے خود سے دور جانے کا کہا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، ہوتا رہے تمہارا دماغ خراب۔ ہلکی سی تیوری چڑھائے اس نے منہ بسورا تھا۔ میں نے کب کہا کہ تم جاؤ؟ اس کا دایاں ہاتھ آرمینے کے گال پر سے ہوتا کان سے نیچے سے رکھتا بالوں میں اٹکا تھا۔ تم یہی رہو میرے پاس، کہنی بیڈ پر ٹکائے وہ تھوڑا سا اوپر ہوا تھا۔ تمہیں دور جانے کا کہوں بھی تو تم مت جانا۔ بالوں پہ گرفت ہلکی سی سخت ہوئی۔ آرمینے نے پوری آنکھیں کھول کے اس کا انداز دیکھا تھا۔ رائٹ شاید دروازہ بج رہا ہے، وہ بات کرتے ہوئے اٹکی تھی۔ تم 2 منٹ چپ نہیں رہ سکتی؟ تم کیا کرنے والے ہو؟ اس کا انداز، آرمینے کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی، آرمینے کو بمشکل سنائی دی تھی۔ رائت کے بال ماتھے سے بکھر کر آرمینے کی پلکوں پر لگ رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، دل سینے میں زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ تمہارے بارے میں میرا پیار حد و زمانت سے بے پرواہ ہے، تمہارے ساتھ ہی میری فنا اور بقا ہے۔ آرمینے میم، سارا میم آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملازمہ سوزین پچھلے 5 منٹ سے وقفے سے آرمینے کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ اسے پتا تھا ابھی اسے دروازہ بجاتے رہنا ہے۔ آرمینے ایسے ہی کرتی تھی۔ جب تک ملازمہ 10-15 منٹ تک وہاں کھڑی دروازہ نہیں بجاتی تھی، وہ کمرے سے باہر نہیں آتی تھی۔ سوزین کے علاوہ باقی ملازماؤں کو بھی اس کے اس رویے کی عادت تھی۔ آرمینے میم، اس نے ایک بار پھر دستک دی تھی۔ مما سے کہو میں آتی ہوں۔ تھوڑی دیر تک آرمینے کی آواز سنائی دی تو سوزین شکر کا کلمہ پڑھتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شکر ہے آج جلدی جواب دے دیا آرمینے نے۔ بہت فضول ہے یہ سوزن، اسے محنت سیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ رائد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہلکا سا بڑبڑایا تھا۔ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ گہرا سانس لیتے اس نے سر دائیں بائیں جھٹک کر بلکہ 2 بار جھپکی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو نارمل کیا تھا۔ ماما بلا رہی ہیں۔ آرمینے نے پیر بیڈ سے نیچے اتارے۔ سلیپر پاؤں میں پہنتے وہ بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی، پھر واپس بیٹھی۔ محسوس ہوا اس کے قدموں میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ اس وقت کمرے سے باہر جا سکتی۔ تم جاؤ پہلے، اسے دیکھے بغیر حکم دیا تھا۔ رائد نے آرمینے کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا جانے کا۔ رائد وہ تکیہ اٹھا کر منہ پہ رکھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ واضح تھی۔ اوکے میں جا رہا ہوں۔ بیڈ سے کھڑا ہوا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا جانے کا، پھر اس کا چہرہ دیکھ کے دل کو لگام ڈالی۔ اچھا اسے تو ہٹاؤ۔ تکیہ زبردستی اس کے ہاتھوں سے چھینتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ چند سیکنڈ، پھر وہ سیدھا ہوا تھا۔ آرمینے نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ وہ جلتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر ہلکا سا مسکرایا، چند قدم پیچھے ہٹا، پھر جانے دل میں کیا سمائی کہ وہ ایک دم آگے بڑھ کر آرمینے کو کمر سے تھامتے ہوئے اسے بیڈ سے کھڑا کیا۔ آرمینے نے گڑبڑا کر بازو اس کی گردن کی پشت پہ باندھے تھے۔ اسے باہوں میں لیے اس نے گھوم کر 2 چکر لگائے۔ آرمینے کو واپس بیڈ پہ بٹھایا، جھک کر اس کی کنپٹی پر لب رکھے، پھر سیدھا ہوا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے پلٹ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو آرمینے نے گہرا سانس لیتے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ دھڑکنیں متزلزل تھی، اس کے پورے وجود میں ابھی تک لرزش تھی۔ وہ لحاف سر تک تانتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اگر یہ اس کا دماغ خراب ہونا تھا تو آگے کیا ہونے والا تھا؟ آریز، اس نے آریز کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازوں کو انگلیوں کی پشت سے بجایا تھا۔ جی؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پرفیوم گردن پہ سپرے کر رہا تھا۔ درخشی کی آواز پر چونک کے مڑا تھا۔ میرے لیپ ٹاپ میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، تم ذرا دیکھ لو گے اسے؟ میں آرٹیکل لکھ رہی تھی اور وہ ونڈو ہی لاک ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کمپیوٹرز وغیرہ میں اچھا تھا، اسی لیے وہ اس کے پاس آئی تھی۔ شور، وہ اس کے ساتھ باہر آیا۔ لیونگ روم میں کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی کیز پریس کی۔ تم اسے دیکھو جب تک میں کافی بنا کے لاتی ہوں۔ تم پیو گے نا؟ موڈ تو نہیں ہے لیکن آپ بنائیں گے تو پی لوں گا، مسکرا کے کہتے وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ جانے لگی تو آریز نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا تھا۔ پاس ورڈ کیا ہے اس کا؟ وہ مگن انداز میں پوچھ رہا تھا۔ درخشی نے پاس ورڈ بتایا تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ چلی گئی۔ وہ کافی بنا کر لائی تو وہی ونڈو کھلی ہوئی تھی جس پہ کام کر رہی تھی۔ وہ پیج سکرول کرتا اس کا لکھا ہوا آرٹیکل سرسری انداز میں پڑھ رہا تھا۔ کافی؟ درخشی کے بڑے ہوئے ہاتھ سے شکریہ کہتے ہوئے مگ پکڑا تھا۔ انٹرسٹنگ ٹاپک اور کافی ریسرچ بھی کی ہے۔ سیڈزم
پہ آپ نے آرٹیکل بہت اچھا لکھا ہوا ہے۔ توصیفی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سراہا تھا۔ تم نے پورا پڑھا؟ وہ اپنا مگ لے کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ عام طور پر سائیکوپیتھ قاتل اور سیڈسٹ نہیں، لیکن سیڈسٹ سیریل کلر ہوتے ہیں نا، جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ حارث نے آنکھوں کے کناروں سے اسے وہاں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنے ذہن میں ایک پوائنٹ نوٹ کیا تھا۔ وہ سیڈزم ہوتا ہے جو کہ ایکسٹریم لیول پہ ہوتا ہے۔ میں ایوری ڈے سیڈزم پر آرٹیکل لکھ رہی ہوں۔ اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ یہ ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہوں گے نا، ایوری ڈے سیڈزم۔ ساؤنڈ انٹرسٹنگ۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اس بارے میں سننا چاہوں گا۔ اس نے ایک تائرانہ نظر اس پر ڈالی تھی۔ پنڈلیوں تک آتا بلیک ٹراؤزر جس کا بیلٹ کمر تک تھا، اس پر سفید آدھی آستینوں والی فل ٹی شرٹ کی لینتھ ٹراؤزر کی بیلٹ تک تھی۔ وہ اسے بازو پہ اوپر اٹھاتی تو کمر نظر آتی تھی۔ وہ گھر پر ہوتی تو اس کی ڈریسنگ لاپرواہ سی ہوتی تھی۔ اس کو اپنے حال پر ترس آیا تھا۔ برا ماننے والی کیا بات ہے؟ میں یہ آرٹیکل جو کہ شہر کے ایک بڑے میگزین میں چھپے گا ہی اس لیے لکھ رہی ہوں نا کہ لوگ اسے پڑھیں، تو مجھے تم سے ڈسکس کرنے میں کیا پرابلم ہوگی؟ وہ ہلکا سا ہنسی تھی۔ تم آلریڈی جانتے ہو کہ سیڈسٹ اور سائیکوپیتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیتے یا ذلیل کرنے سے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کسی کو تڑپتے دیکھ کر ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس لیے وہ کسی بھی حد تک جاتے ہیں۔ قاتل، ریپسٹ یا کوئی ایسے شخص جو کسی کو جسمانی تکلیف پہنچا کر ان کے تڑپنے پر خوش ہوتا ہے، وہ سیڈسٹ ہے۔ اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا تھا۔ بعض اوقات یہ خود کو بھی تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں، لیکن ایوری ڈے سیڈزم اس لحاظ سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ یہ کم ایکسٹریم لیول پر ہوتا ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے وہ بھی ایوری ڈے سیڈسٹ دوسروں کو تکلیف پہنچانے یا ان کی تکلیف کو دیکھنے سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ خونی مار دھاڑ والی فلمیں دیکھے گا، اسے وہ گیمز اٹریکٹ کریں گی جس میں تشدد ہوں گے۔ ایوری ڈے سیڈسٹ کم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتے ہیں، یہ اس دنیا میں موجود ہیں۔ ایک حالیہ ریسرچ کے مطابق انڈر گریجویٹ طلبہ میں سے تقریباً 6% دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے خوشی حاصل کرنے کا اعتراف کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ایوری ڈے سیڈسٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر لوگوں کو ٹرول کرنے والا ہو سکتا ہے یا اسکول میں موجود ایک بلی ہو سکتا ہے۔ ایوری ڈے سیڈسٹ پرتشدد گیمز کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، اور زیادہ وہ کھیلتے ہیں جتنا وہ کھیلتے ہیں اتنا ہی ان میں یہ جذبہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایوری ڈے سیڈزم میں لوگ خود دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ ایک تماشائی کے طور پر ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، اور آج کل کی ینگ جنریشن ایوری ڈے سیڈزم کا زیادہ شکار بنتی ہے۔ آریز نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ پرجوش انداز میں اس ٹاپک پر بول رہی تھی۔ ٹو بی آنیسٹ آریز، یہ صدیوں پرانا دور تو نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی آزادی حاصل ہو، لیکن کل لوگ اتنی آسانی سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے اثرات ان کو خود بھی جھیلنے پڑتے ہیں۔ اب گیمز ہوتی ہیں۔ اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ ریسلنگ امریکہ کا مقبول ترین کھیل ہے۔ لوگ اسے بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی، مار کٹائی، اینگر، ایگریشن، لیکن لوگ اسے دیکھتے ہیں اور بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب عام لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اس کھیل کو دیکھ کے اپنی سیڈسٹ نیچر کو سیٹسفیکشن مہیا کرتے ہیں۔ وہ اپنی اس حص کو تسکین دیتے ہیں جس میں دوسروں کی تکلیف خوشی دیتی ہے۔ ایسے اور بھی بہت سارے گیمز ہیں جس میں فزیکل فائٹس ہوتی ہیں اور لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ اس کی کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی، لیکن وہ بنا رکے بولتی جا رہی تھی۔ دیکھا جائے تو ہم سب کہیں نہ کہیں اس چیز کا شکار ہوتے ہیں۔ دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک اگر چھڑانے لگ جائے تو 10 تماشا دیکھیں گے۔ آج کل کی دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے تو لڑائیاں بھی آن لائن ہوتی ہیں۔ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، 20 لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، 2 گروپس بن جائیں گے۔ اب وہ 2 گروپس لڑ رہے ہوں گے اور سینکڑوں ہزاروں تماشا دیکھ رہے ہیں۔
جو لڑائی کا حصہ ہوتے ہیں اور جو تماشائی ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ سب عام لوگ ہوتے ہیں آریز۔ اب تم خود بتاؤ کہ ایوری ڈے سیڈزم صرف ینگ جنریشن تک محدود ہے؟ یہ ایک بیماری ہے جو ہماری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ میرا آرٹیکل اس بارے میں ہے کہ کیسے اس چیز کو اوورکم کیا جائے، کیسے کون سے اسٹیپ لیے جائیں کہ ہم اس جذبے کو اپنے وجود میں گھر بنانے سے روک سکیں، کیونکہ آخر میں جذبہ اس نے گھر بنایا ہو، اس نے ہی اس انسان کو تباہ کر دیتا ہے، جس کے وجود میں رک کر اس نے کافی کا ایک سپ لیا، ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس نے کپ میز پہ رکھ دیا تھا۔ کتنا عجیب ڈس آرڈر ہے، انسان بھی عجیب ہے، کیسی کیسی چیزوں کو خود پہ حاوی کر لیتا ہے۔ آریز نے جھرجھری لی تھی۔ انسان نہیں، وقت، زمانہ، یہ زمانہ آریز جو اس قسم کے ماچیاویلی پیدا کرتا ہے۔ میں ڈس آرڈرز کہتا ہے نا، دا ٹائم not men create ڈس آرڈرز۔ اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں، ثقافت، روایت، فوڈ، یہ سب کسی بھی انسان کے ذہنی کیفیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نیورو ٹرانسمیٹرز کے لیولز میں اتار چڑھاؤ، کسی خاص کیمیائی مادے کی جسم میں کمی، اب ان سب کی وجہ سے بھی کوئی انسان دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوشی کشید کر سکتا ہے۔ اس کی بات پر آریز نے جس طرح اسے دیکھا، درخشی کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ آریز زمانہ وہ سر پیچھے پھینک کر ہنسی تھی۔ آج کل کے زمانے میں بھی کیسی عجیب و غریب قسم کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہ آج کل کا ڈس آرڈر ہے؟ قدیم وقتوں میں لوگ میدان سجا کر انسانوں کو جانوروں سے لڑاتے تھے، کبھی جانور آدمی کو مار دیتا اور کبھی آدمی جانور کو، اور لوگ خوش ہو کے تالیاں بجاتے تھے۔ اس نے کندھے اچکا کر آریز کو دیکھا تھا۔ اس کی آخری بات پہ اس نے واضح طور پہ اس نے نچلا لب دبا کر دانتوں تلے دباتے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ تم ہنسے کیوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ نہیں تو، اس نے سر دائیں بائیں گھما کر انکار کیا تھا۔ تم مسکرائے تھے، میں نے دیکھا تھا۔ وہ شکی انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں تو، وہ میں سوچ رہا تھا آپ نے پوری بات میں جانوروں کا نام نہیں لیا، اور پھر جب آپ نے جانور کا ذکر کیا تو بس۔ اس نے کان کھجا کر معصوم سی شکل بنا کے اسے دیکھا تھا۔ رائد، اسی نے کوئی بکواس کی ہوگی اس بارے میں، ہے نا؟ وہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ آریز نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کافی کا لبوں سے لگایا تھا۔ ابھی وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ رائد اس کی جانوروں سے محبت کے بارے میں کیا کیا کہتا تھا۔ درخشن نے بڑھا کر رائد کی شان میں کوئی گستاخی کرتے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو جوڑے کی شکل دی تھی، پھر بازو سیدھا کر کے سر کے اوپر لے گئی اور پورے جسم کو اسٹریچ دے کر ڈھیلا چھوڑا تھا۔ وہ کافی دیر اس آرٹیکل پر کام کر رہی تھی، اب تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ آریز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے زور سے اچھو لگا، کافی گلے میں اٹک گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ کھانسے ہوئے کافی کا کپ میز پہ رکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ درخشی نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا۔ جی، اس نے دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اس کے محبوب کی طرز تغافل کی خیر، اس نے جانے کسی دن جان سے چلے جانا تھا۔ تم نے کہیں جانا تھا نا؟ سوری میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا۔ اسے اب دھیان آیا تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں رائد سے ملنے جا رہا تھا، دیر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اسے کس طرح سے ڈسٹرب کرتی تھی۔ آپ چلیں گی ساتھ؟ وہ صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، تھوڑا سا کام رہتا ہے، یہ مکمل کر لوں پھر سونے جاتی ہوں، تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ اوکے، میں بھی جلدی آ جاؤں گا۔ اگر آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے کال کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ اس نے درخشی کے ساتھ پڑے اپنے فون کو دیکھا۔ کچھ سوچ کر وہ درخشی کی دوسری طرف گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے سامنے سے بازو بڑھا کر درخشی کی دوسری طرف رکھا اپنا فون اٹھایا تھا۔ ایکسکیوز می۔ درخشی تھوڑا سا پیچھے ہوئی، لیکن اس کے چہرے پر گھبراہٹ کا تاثر نظر نہیں آیا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا ہوا فون اٹھا کر سیدھا ہوا، پھر درخشی کو الوداع کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درخشی نے بے ساختہ گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ اس کا پرفیوم اچھا تھا۔ ابھی وہ فون اٹھانے کے لیے جھکا تو اس نے قریب سے اس کے ملبوس سے اٹھتی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ آریز
گاڑی میں آ کے بیٹھا تو وہ درخشے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ صوفے پر اس کے نزدیک بیٹھ جاتی تھی، وہ اس کا ہاتھ پکڑتا تو اسے کوئی ایشو نہیں ہوا تھا۔ وہ نارملی اس کے قریب جاتا تو وہ اسے اتنا خاص نوٹس نہیں کرتی تھی، تو پھر اس دن بھی اس نے صرف ہاتھ پکڑا تھا اور تھوڑا سا قریب ہی ہوا تھا، لیکن درخشے کا ریئیکشن بہت ایکسٹریم آیا تھا۔ اس نے گاڑی روڈ پہ ڈالی تھی۔ وہ اس کا کہ تصور انٹیمیسی ایکسٹریمزم ریئیکشن ایسا کیوں آیا تھا بھلا؟ وہ یقیناً سے خوفزدہ ہوئی تھی جب آریز نے اس پہ اپنا ارادہ واضح کیا تھا، تب درخشے کا فوبیا ٹریگر ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم کرتے دوسری روڈ پر ٹرن لیا تھا۔ وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کے فوبیا کے بارے میں جان رہا تھا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے اسے اس فوبیا کو علاج کے لیے درخشے کا یہ ماننا ضروری تھا کہ وہ فوبک تھی۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ کبھی تو حالات بہتر ہوں گے، وہ پر امید تھا۔ بابا کی کال آئی تھی، وہ شادی کی ڈیٹ کے بارے میں کچھ بول رہے تھے، تمہاری اور آرمینے کی شادی۔ آریز نے رائد کو دیکھا جو ڈھیلے ڈھالے انداز میں سستی سے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس نے سرسری انداز میں پوچھا تھا، پھر یہ کہ تم مجھے بتاؤ، تم ایسا کون سا منتر پڑھ کے پھونکتے ہو لوگوں پر جو وہ تمہاری ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، صرف کنونس کرتا ہوں اس بات پر جو ٹھیک ہوتی ہے، لوگوں کو پھر ماننا ہی پڑتا ہے۔ میں کون سا کوئی غلط بات کرتا ہوں؟ اس نے کشن اٹھا کر سینے پہ رکھتے ہوئے دونوں بازو کشن پہ باندھے تھے۔ یہ بھی ہے۔ وہ سر ہلا کے چپ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہاں خاموشی چھائی رہی۔ تنگ آ کر آریز نے ہی دوبارہ بات کا آغاز کیا تھا، تم دبئی کب جا رہے ہو؟ اگر اس ویکینڈ جانا ہے تو بتانا، اکٹھے چلیں گے، مجھے تھوڑا سا کام ہے ادھر۔ رائد نے بے دھیانی میں سر ہلایا تھا۔ تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آریز نے صبر سے پوچھا تھا۔ سن رہا ہوں۔ وہ کشن باہوں میں دبوچے سر صوفے کے پشت سے لگائے چھت کے کنارے پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ سن رہے ہو لیکن سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں؟ وہ اس کی بے توجہی سے بیزار ہوا تھا۔ پتہ نہیں۔ کشن سینے میں بھیچے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ آریز نے حیرت سے اس کا انداز دیکھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں ہو کر بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ رائد نے چڑ کے آنکھیں کھولی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے کشن ایک طرف پھینکا تھا، دوسرا کشن اٹھایا اور اسے بھی دور پھینکا۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ آریز کو اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ کیسے کشنز ہیں؟ ذرا بھی نرم نہیں ہیں۔ اس نے منہ بنایا تھا۔ تم نے نشہ تو نہیں کیا؟ اب کیا؟ آریز مشکوک ہوا تھا۔ لگتا تو ہے۔ وہیں صوفے پر نیم دراز ہوتے اس نے پیر آریز کی گود میں رکھے تھے۔ سیریسلی؟ آریز نے غور سے اسے دیکھا۔ جا کر ٹھنڈے پانی سے نہاؤ، سارا نشہ اتر جائے گا، چڑ کر کہتے اس کے پیر ایک طرف کرتے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ میں جا رہا ہوں، جب تمہارا دماغ اپنی جگہ واپس آ جائے گا تو بتانا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جاتے ہوئے دروازہ زور سے مار کر گیا تھا۔ رائد نے گردن موڑ کر آواز کی سمت دیکھا، پھر واپس سے خلا میں نظر گڑا لی تھی۔ آریز نے صحیح پہچانا۔ آرمینے سے ہوئی ملاقات واقعی کسی نشے کی طرح اس کی رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ نہ دل اپنی جگہ پر تھا، نہ دماغ۔ وہ 10 منٹ سے لان میں دائیں بائیں ٹہلتے ہوئے فون کان سے لگائے سارا سے بات کر رہی تھی۔ مہردار لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر گاہے بگاہے اس پر ایک نظر ڈالتا اور واپس سے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو جاتا۔ 5 منٹ مزید گزرے، وہ ابھی تک ٹہل رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا گلاس ڈور سلائڈ کرتا لان میں داخل ہوا تھا۔ پھر بھی ماما کچھ عرصے رک جاتے، اتنی بھی کیا جلدی ہے آرمینے کی شادی کی؟ وہ بیزاری سے کہتے ہوئے پلٹی تو رات کو اپنا منتظر پایا۔ افسانے نے ایک ابروج اوپر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور ایک طرف رکھے لان چیئرز کی طرف اشارہ کیا، گویا اسے وہاں بیٹھنے کا کہا ہو۔ افسانے پیر چٹکتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مہرداد اس کے پیچھے آیا تو وہ کال بند کر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت؟ خیریت ہے، ماما کہہ رہی تھی کہ آرمینے کی شادی ہے عنقریب۔ خوف سے کہتے اس نے فون بیڈ پہ پھینکا تھا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے نا؟ اسے افسانے کا ریئیکشن سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کب کہا کہ دکھ کی بات ہے؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، دان پر دان جما کر کہتے اس نے تکیہ اٹھا کر جھاڑا اور واپس بیڈ پہ پٹکا تھا۔ کال سے پہلے تمہارا موڈ کافی اچھا تھا، ابھی موڈ بگڑا ہوا لگ رہا ہے۔ کوئی پریشانی کی بات کر رہی تھی؟
مجھے بتاؤ، اس کا لہجہ نظر انداز کرتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ میں کیسے جاؤں گی اس شادی پر؟ ڈاکٹر نے بائی ایئر ٹریول کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر تمہیں یاد ہو تو تکیہ اٹھا کر بیڈ شیٹ جھاڑی۔ میں اس کی نکاح پر بھی نہیں گئی تھی، تو اس سے کہو نا کہ شادی آگے کر دیں۔ مہرداد نے کندھے اچکا کر آسان حل بتایا تھا۔ راحت نے جلدی مچائی ہوئی ہے، ورنہ موم ڈیڈ کا بھی ارادہ نہیں تھا آرمینہ کی شادی کرنے کا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس نے پیر سیدھے کیے تھے۔ مہرداد نے کندھے اچکائے۔ یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، وہ کیا تبصرہ کرتا؟ اس کے پیروں کے نزدیک بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ہلکے پیروں سے اس کے پیروں کی انگلیاں دباتے اس نے افسانے کا چہرہ دیکھا تھا۔ پچھلے کچھ دن سے اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ میں نے ماما سے کہا میرے پاس آ جائیں، لیکن وہ ابھی نہیں آ سکتی۔ وہ کہہ رہی تھی آرمینہ کی شادی کے بعد آئیں گی۔ منہ بسوڑ کر کہتے وہ آرام دہ انداز میں نیم دراز ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ٹانگیں بھی دبا دو۔ وہ بنا مسکرائے وہ بازو آنکھوں پہ رکھ گئی تھی۔ مہرداد نے ایک نظر میز پہ رکھے لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ ابھی اس کا کام رہتا تھا، لیکن وہ تو بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد افسانے نے پاؤں سمیٹ کر کروٹ بدل لی تو اسے لحاف اڑا کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ سیٹی پہ کوئی دھن بجاتے لیپ ٹاپ کی کیز پریس کرتا کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہا تھا۔ درخشندے نے زب سے آنکھیں بند کر کے کھولی، سر اٹھا کے سامنے کاؤچ پہ بیٹھے آریز کو دیکھا۔ وہ آج گھر پر تھا، تھوڑی دیر پہلے اٹھا تھا، اپنے لیے کافی بنا کر اپنا لیپ ٹاپ لے کے لیونگ روم میں آ گیا تھا۔ اب وہ پچھلے آدھے گھنٹے میں کئی گانے شفل کر چکا تھا۔ ہر 2 منٹ بعد سیٹی کی دھن بدل دیتا تھا۔ درخشندے وہاں بیٹھنے پہ مجبور تھی۔ اسے لیونگ روم کے کونے میں پڑی اونچی میز کرسی پہ کام کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، ورنہ وہ ابھی تک اپنے کمرے میں چلی گئی ہوتی۔ آریز وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جی؟ اس کی سیٹی فوراً بند ہو گئی تھی۔ تم یہ گانے دل میں بھی گا سکتے ہو نا، یا ہیڈ فون لگا لو، میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ اس کا انداز درخواست کرنے والا نہیں ہوتا تھا، وہ حکمیہ لہجے میں مخاطب ہوتی تھی اس سے۔ میں بھی ہو رہا ہوں ڈسٹرب؟ کیا میں نے کچھ کہا؟ وہ کندھے اچکا کر واپس سے سیٹی بجانے لگا۔ سانگ چینج ہو چکا تھا۔ تم کیوں ڈسٹرب ہو رہے ہو؟ درخشندے کو اس کے انداز پہ حیرت ہوئی تھی۔ وہ بغیر کوئی بحث کیے ہمیشہ اس کی بات مان جایا کرتا تھا۔ آج پہلی بار تھا جب اس نے اس کی بات کو رد کیا تھا۔ برا تو لگنا تھا۔ مجھ سے کمرے میں یا بیلکنی میں بیٹھ کر کام نہیں ہوتا، میں ادھر زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہوں، لیکن آپ کی موجودگی مجھے مسلسل ڈسٹرب کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے وہ مصروف انداز میں اسے جواب دے رہا تھا۔ میری موجودگی تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے؟ میں تمہاری طرح گانے نہیں گا رہی، نہ کھٹ کھٹ کر کے ٹائپنگ کر رہی ہوں۔ وہ عادت کے برخلاف بہت تحمل سے بات کر رہی تھی۔ آریز نے نظریں اٹھا کر بغور اسے دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اونچی کرسی پر بالکل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سیاہ ٹراؤزر اور گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے تک تھا، بغیر آستینوں والی سفید ٹینک ٹاپ، اور وہ بھی اس سے پوچھ ہی رہی تھی کہ وہ اسے کیسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ آریز ٹھنڈا سانس بھر کے نظریں ہٹا گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی کسی عورت کو اس قسم کے لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ جس معاشرے کا حصہ تھا، وہاں پر عورتیں اس طرح کے ریویلنگ کپڑے پہنتی تھی۔ بات یہ تھی کہ اس نے درخشے کو کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ آریز نے ہمیشہ اسے مشرقی طرز کے لباس میں دیکھا تھا، جو مکمل طور پر اس کے وجود کو ڈھانپتا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی، وہ گھر پر رہتے زیادہ تر مغربی طرز کے آرام دہ کپڑوں میں ملبوس ہوتی تھی، اور پھر بھی وہ یوگا اور دیگر ورک آؤٹ کرتی تھی، تو اس کی فٹنس بھی بہت زبردست تھی، اس لیے اس پر مغربی طرز لباس بہت خوبصورت لگتا تھا۔ لیکن پرابلم اس کے کپڑے نہیں تھے، پرابلم یہ تھا کہ وہ اس کی بیوی تھی، وہ بیوی جس سے اسے بہت محبت تھی۔ وہ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ آریز نے منہ بسوڑا۔ وہ اس کے لیے چلتا پھرتا امتحان تھی۔ تم کن سوچوں میں گم ہو گئے ہو؟ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ وہ اسے بری شکلیں بناتے دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ آج کچھ عجیب سا رویہ تھا اس کا۔ اگر آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح مجھے ڈسٹرب کرتی ہیں، تو اس کے لیے مجھے آپ کے قریب آنا پڑے گا، اور اگر ایسا ہوا تو آپ بے ہوش ہو جائیں گی۔ پھر ڈاکٹر ایما کو بلانا پڑے گا۔ منہ بنا کر اس نے آنکھیں گھمائی تھی۔ یہ کیا بکواس کی تھی ابھی تم نے؟ درخشے کو یقین نہیں آیا اسے آریز نے کیا کہا تھا۔ میں نہیں کر رہا تھا بکواس، آپ نے دوبارہ پوچھا۔ وہ خفا ہوا، ناک چڑھا کے اسے دیکھا۔ خود سوال کرتی تھی، پھر اس کے جواب کو بکواس کہتی تھی۔ میں نے
یہ تو نہیں پوچھا تھا، اس نے تیوری چڑھائی تھی، آپ نے یہی پوچھا تھا، تو تم نے کون سا سیدھی طرح بتا دیا؟ سیدھی طرح بتاؤں؟ سیدھی طرح کیسے بتاؤں؟ بولنے میں عجیب لگتا ہے نا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے کندھے پہ موجود تل مجھے بالکل صاف نظر آ رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسے تھوڑا قریب سے چھو کے دیکھوں، تو آپ کو عجیب لگے گا نا۔ مصروف انداز میں بولتے ہوئے اس نے میز پہ رکھا فون اٹھا کر اس پر کچھ دیکھا، پھر فون واپس رکھ کے واپس لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گیا۔ یہ صرف آپ کو ایک مثال دی ہے، ویسے بھی مجھے بتانے میں مسئلہ نہیں ہے، آپ کو سن کر غصہ آئے گا۔ وہ پوری توجہ سے تیز تیز ٹائپنگ کر رہا تھا۔ درخشے نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ وہ اتنے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آیا کیا ری ایکشن دے۔ کتنے بدتمیز ہو تم! بالآخر اسے ایک جواب سمجھ آ ہی گیا تھا۔ سمپل بات کی ہے، اس میں بدتمیزی کہاں سے آ گئی؟ اس نے بوئیں سکیڑ کر خفا انداز میں دیکھا تھا۔ میں نے ابھی جو کہا وہ بدتمیزی نہیں ہے۔ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا تھا۔ نہیں، اس نے فوراً گردن نفی میں ہلائی تھی۔ آپ مجھے اجازت ہے، میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں کہ بدتمیزی کیا ہوتی ہے۔ اس کے فون پر نوٹیفیکیشن آیا تھا کوئی، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی زبان چلتی ہے تمہاری۔ وہ چڑ کر کرسی سے اتری۔ آپ مجھ سے بات ہی کب کرتی تھی جو آپ کو پتا ہوتا میرے بارے میں؟ فون اسکرین سکرول کرتے وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تم مجھے بہت شریف لگتے تھے۔ بدمعاش ابھی بھی نہیں ہوں۔ فون سے دیکھ کر لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کیا تھا۔ میرے ساتھ تو تم ہو بھی نہیں سکتے۔ وہ اپنی چیزیں ٹیبل سے سمیٹ رہی تھی۔ یہ تو سچ ہے، آپ کے ساتھ تو بہت تمیز اور سلیقے سے رہتا ہوں۔ وہ متفق تھا۔ اس کا مطلب تم ڈرامے کرتے ہو؟ تم ویسے نہیں ہو جیسے میرے سامنے بنتے ہو۔ ڈرامے تو نہیں کرتا، بس ڈر بہت لگتا ہے۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ مجھ سے؟ ہاں جی، کیوں؟ آپ پیاری بہت ہیں، آپ کو دیکھ کر دل کرتا ہے دل میں ہی چھپا لوں آپ کو، پھر سوچتا ہوں آپ تو بے ہوش ہو جائیں گی۔ پلکیں ذرا سی اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ اس سے ہی گھور رہی تھی۔ کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کوئی سخت جواب نہیں دیا جا سکتا تھا۔ شٹ اپ! وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ آریز اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اپنے کمرے میں غائب نہیں ہو گئی، پھر سر جھٹک کر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سیٹی پر دھن تبدیل ہو گئی تھی۔